بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قبر کے 3 سوال ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، اور تیرے نبی کون ہے؟ سننے میں تو بہت آسان لگتے ہیں، لیکن میرے دوستو اتنے آسان ہے نہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے تو فرمایا قبر میں سوالوں کے جواب دے پائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اگر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو۔ اور من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور دین کے مطابق اگر زندگی گزار کے جائیں گے تو یہ بتا پائیں گے ہمارا دین کیا ہے، دین اسلام ہے۔ اور من نبیوں کا، کہ اگر ہم نے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاری ہوگی تو بتا پائیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ یہ فرمایا کہ ہمارا سونا بھی اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہو جائے، اور ہمارا جاگنا بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو جائے، ہمارا کھانا بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو جائے، ہمارا یہ فرمایا چلنا نبی کے طریقے پر ہو جائے، ہمارا ہر ایک عمل اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو جائے۔ ہاں، اور میرے دوستوں بزرگوں، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ ہاں، اس لیے جو بھی مومن بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہوا۔ جتنے لوگ میرے پوسٹ پر چلتے تھے سب سے زیادہ مجھ کو محبوب تو ہی لگتا، اس لیے اب تو میرے اندر آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا۔ جو کہتے ہیں جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے قبر وہاں تک کھول دی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اب تو سو جا۔ اور یہ فرمایا جب کوئی نافرمان بندہ اللہ کے حکم کو توڑنے والا، پیارے نبی کی سنت کو چھوڑنے والا، یہ فرمایا دین کے مطابق زندگی نہ گزارنے والا، یہ فرمایا نافرمان بندہ بے نمازی جب قبر کے اندر اتار جاتا تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہوا۔ اب جب تو میرے اندر آیا تو میرے بد سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ کہتے ہیں پسلی، یہ فرمایا قبر اتنی مل جاتی ہے کہ پسلی ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہیں، اتنی تنگ ہو جاتی ہے قبر، اور یہ کہتے ہیں سیاہ پہ ایسا مسلط کر دیا جاتا ہے اس پہ۔ یہ فرمایا کہ اگر جو انسان فجر کی نماز چھوڑی ہوگی ظہر تک، ظہر کی چھوڑی ہوگی تو عصر تک، یہ فرمایا عصر کی چھوڑی تو مغرب تک، مغرب کی چھوڑی تو عشاء تک، فجر تک، ایسے ہی اس کو مارتا رہتا ہے، اس پہ ایسے عذاب ہوتا رہتا ہے کہ یہ فرمایا کہ ایک فنکار بھی زمین پر مار دے تو قیامت تک گھاس نہ ہوئے، ایسے خطرناک راستہ اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے بے نمازی پر۔ اور یہ فرمایا کہ بے نمازی کی موت بھی ذلت سے آتی ہے، اور یہ فرمایا وہ پیاسا مرتا ہے۔ اس لیے نماز اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو، پیارے نبی کے طریقے کو لائیں۔ یہ فرمایا ہر ایک ہمارا سنت طریقے پر عمل ہو۔ یہ فرمایا جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں ان کا بھی اہتمام ہو۔ کیا ہے؟ ان کا بھی اہتمام کیا جائے، جیسے گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ فرمایا یہ دعا وہ ہیں جو قبولیت کے راستے دیکھو یہ دعائیں۔ اور جو سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، یہ فرمایا ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، موقع میں ہلکی مسنون دعا کا اہتمام کیا جائے۔ آج سفر میں جائیں تو سفر کی دعا پڑھیں۔ الحمدللہ۔